السلام علیکم ناظرین، میں وہ آپ کا ہوسٹ احسن محمود وان۔ ناظرین، آج ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے ڈاکٹر صبیح علی کرام صاحب سے، جو چند ہی دن پہلے عمران خان سے ملاقات کر کے آئے ہیں۔ اس ٹائم سیاست کے حالات بہت خراب ہیں اور بہت تیزی سے بدل رہے ہیں۔ اس سیاست کی تیزی میں ڈاکٹر صاحب کی ملاقات کیوں ہوئی ہے، کس وجہ سے گئے ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ دوسرا یہ کہ اچانک ایک ملاقات ہوئی آپ کی عمران خان صاحب سے، کیا وجہ تھی؟ کیونکہ اس ٹائم سیاسی ماحول بہت گرم ہے، پارا بالکل ہائی ہے، تو اس ماحول میں کیوں ملاقات کی گئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، میں ماضی کے اندر بھی بہت زیادہ لیڈروں سے ملتا رہا ہوں اور آج تک کسی ملاقات کو اتنی ہائپ نہیں ملی جتنی خان صاحب سے ملاقات کو ملی ہے۔ دیکھیں، یہ ایک فارمل ملاقات تھی۔ خان صاحب نے ملک کے جو ہے وہ علماء اکرام کو بلایا، ساتھ انہوں نے مجھے بھی بلا لیا، حالانکہ میں تو علماء کیٹیگری میں آتا بھی نہیں ہوں، ایک طالب علم ہوں دین کا۔ تو اس ملاقات کے اندر میری جو ان سے پرسنل میٹنگ ہوئی، اس میں یہی سیاست کے حوالے سے کچھ گپ شپ ہوئی، اور وہی روایتی گپ شپ تھی جو جس طرح ملک کے حالات چل رہے ہیں، جس طرح ان کا ایک نظریہ ہے کہ ہمارے ملک ایک سازش کا شکار ہوئی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے حکومت کو جو ہے وہ الٹایا گیا ہے۔ تو اس بارے میں انہوں نے علماء اکرام کا موقف بھی جانا جو وہاں پہ موجود تھے۔ تو تمام مکاتب فکر کا یہی خیال تھا کہ اگر تو ایک سازش ہوئی ہے اور ایک بیرونی ملک نے ایک مداخلت کی ہے ہمارے نظام کے اندر، ہماری حکومت کے اندر، تو یہ بالکل غلط ہے، اور یہ بات کہیں نہ کہیں ایویڈنٹ بھی ہو چکی ہے۔ اس بات کا جو ہے وہ شہباز شریف صاحب نے بھی تسلیم کی ہے۔ باقی الحمدللہ ایک جس طرح عام ہمارے جو ملک کے لیڈرز ہیں، جس طرح ان سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، یہ بھی ایک روایتی ملاقات تھی اسی طرح کی۔ ڈاکٹر صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایک ان کا ایک بیانیہ ہے کہ حکومت کو گرایا گیا ہے ایک سازش کے ذریعے، خط کے ذریعے، کیا یہ آپ کو لگا ہے اس ملاقات میں کہ آپ کیونکہ آپ تو ان کے بالکل قریب تھے، آپ کی ان کی ملاقات ہوئی ہے، آپ کو کیا لگا ویسے؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر انسان کو ایک حق ہے اپنی رائے رکھنے کا، اور جہاں تک میری رائے کا سوال ہے، یہ چیز ایویڈنٹ ہوتی جا رہی ہے جس طرح دن گزرتے جا رہے ہیں۔ پہلے اپوزیشن کا یہ موقف تھا کہ یہ خط جھوٹا ہے، فریب پہ مبنی ہے، لیکن بعد میں اپوزیشن نہیں بلکہ شہباز شریف صاحب نے خود تسلیم کیا اس بات کو کہ مداخلت ہوئی ہے، اور پارلیمنٹ کے اندر تسلیم کیا اس بات کو۔ تو اس کا مطلب ہے خان صاحب کے موقف کی جو ہے انہوں نے حمایت کی ہے اس سلسلے میں، اور اگر بیرونی سازش ہوئی ہے تو میں سمجھتا ہوں انتہائی یہ غلط بات ہے اور نہیں ہونی چاہیے تھی، بلکہ اپوزیشن والوں کو بھی چاہیے کہ اس معاملے کے اندر جو ہے وہ خان صاحب کا نہیں بلکہ ملک کی سالمیت کا ساتھ دیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کی جو بھی انٹرویو ہوگا، جو بھی آپ کی بات ہوگی، بڑی ہائی لائٹ ہوگی، آپ کی بات لوگ سنتے ہیں، نوجوان خاص طور پہ بہت زیادہ آپ کو سنتے ہیں۔ آپ یہ بتائیں کہ خان صاحب کو آپ نے کیسا پایا؟ دیکھیں، میری زندگی کے اندر خان صاحب سے یہ چوتھی ملاقات تھی، تو لیکن وہ چوتھی ملاقات میں یہ پہلی ملاقات ہے کہ جو بہت ہی ہائی لائٹ ہوئی ہے۔ دیکھیں، میں ایک ایسا انسان ہوں جو کہ ہر لیڈر کی عزت کرتا ہے۔ ہمارے ملک کے لیڈر ہیں، ان کی میں عزت کروں گا، چاہے وہ نون لیگ کا ہو، چاہے وہ کاف لیگ کا ہو، چاہے وہ پیپل پارٹی کا ہو، چاہے وہ تحریک انصاف کا ہو۔ یہ ہمارے ماسز کو لیڈ کرنے ہیں، یہ ہمارے لیڈر ہیں، اس ملک کے لیڈر ہیں۔ تو ایک ان اخلاق سے وہ میرے سے پیش آئے ہیں، انہوں نے ایک اچھی گفتگو کی ہے، بس ختم۔ ہم نے اس سے علاوہ ان سے کیا چاہنا ہے؟ اگر آپ کسی بھی انسان کے اندر خامیاں تلاش کر کے اسے نفرتیں کرنا شروع کر دو، پھر تو ہمارے اندر ہزار خامی ہیں، پھر تو سب سے پہلے ہم نے اپنے آپ سے نفرت شروع کرنی ہے نا۔ آپ نے بندوں کی خوبیاں تلاش کر کے ان سے محبتیں کرنی ہیں، نہ کہ ان کی خامیاں تلاش کر کے نفرتیں کرنا شروع کر دینی ہے، جو کہ ہمارے ملک کا ایک بہت، میں یہ کہتا ہوں کہ ایک افسوسناک المی ہے کہ یہاں پہ ایک دوسرے کی کردار کشی کر رہے ہیں، سیاسی وجوہات کی بنا پہ، سیاسی مخالفت کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر غلاظت بک رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ الزامات کی بچھاڑ کر رہے ہیں۔ یہ ہمارا کلچر نہیں ہے، اور اس طرح ہم کبھی زندگی کے اندر ایک کامیاب قوم نہیں بن سکتے۔ ہمارے لیڈرز کو، بلکہ تحریک انصاف کے کچھ بہت سینئر رہنما سے جو میری ملاقات ہوئی، تو میں نے ان سے یہ بات کہی کہ آپ اپنے عوام کو، اپنے فالوورز کو سمجھائیں کہ آپ سوشل میڈیا کے اوپر گالم گلوچ کا کلچر نہ پروموٹ کریں، اس کو ختم کریں۔ دیکھیں، ہمارے لیے سب سے اہم کیا بات ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ اگر ہمارے ملک کا شہری ہے، وہ پاکستانی ہے، تو ہم نے اس کی عزت کرنی ہے، ختم بات ہے۔ نظریاتی اختلاف تو ہو سکتا ہے، کوئی پارٹی یہ تو نہیں کہہ رہی نا، کسی کی پارٹی کے منشور میں یہ تو نہیں ہے کہ ہم پاکستان کو جو ہے وہ خراب کرنے آئے ہیں، یا پاکستان کے جو ہے
وہ ہم پاکستان کے مخالف چل رہے ہیں. ہر پارٹی کا جو ایک منشور ہے, ایک دستور ہے, وہ یہی ہے کہ پاکستان کی بہتری, پاکستان کی بقا کے لیے ہم نے کام کرنا ہے. تو ٹھیک ہے, انگلش کا ایک محاورہ ہے کہ نو پروفیشن از بیڈ, پروفیشنلز میک اٹ بیڈ. ہو سکتا ہے کہ پارٹی کا منشور ٹھیک ہو, جو اس کے نیچے جو اس کے کارکنان ہیں یا اس کے لیڈران ہیں وہ ہو سکتا ہے غلط ہوں. تو ہم نے اوور آل کل ایک مجموعی طور پہ پارٹی کو یا پارٹی کے فالوورس کو گالیاں نہیں نکالنی, یہ اس چیز کو ہم نے ختم کرنا ہے. تو اللہ کا بڑا احسان ہے کہ میری اس بات پہ جو ہے انہوں نے بہت زیادہ اتفاق کیا, اور انہوں نے یہ بات کہی کہ ہم انشاءاللہ اس پہ ضرور ورکنگ کریں گے اور کوشش کریں گے کہ اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ مستقبل کے اندر جو ہے وہ پیش نہ آئیں. سر کیا سمجھتے ہیں آپ کہ پاکستان کی سیاست یہ تھی جو اس ٹائم جو صورتحال ہے کہ جیسے ایک دوسرے کو جو لیڈر ہی ہیں ایک دوسرے کو کوئی برا کہہ رہا ہے کوئی اچھا کہہ رہا ہے, یہ کیا پاکستان کی سیاست تھی یہ؟ دیکھیں بالکل, جب سے میں نے ہوش سنبھالا اور جب سے میں آبزرو کر رہا ہوں, ہمارے پاکستان کے اندر سیاست نام ہی اس چیز کا ہے کہ آپ نے اگلے بندے کی کردار کشی کرنی ہے, آپ نے خود اوپر نہیں آنا, اگلے کو نیچے کرنا ہے. پاکستان کی سیاست کا یہ المی ہے, افسوسناک المی ہے, اور یہ ختم ہونا چاہیے, ڈیفینیٹلی ختم ہونا چاہیے. سیاست کریں میں کہتا ہوں ڈگنیٹی کے ساتھ, اصولوں کے ساتھ. یہ سیاسی اصول نہیں ہے کہ اپنے مخالفین کو آپ جو ہے وہ گالم گلوچ کریں یا ان کی کردار کشی کریں. یہاں پہ تو چن کے مواد اکٹھا کیا جا رہا ہوتا ہے, اگلے کے اوپر الزامات لگائے جا رہے ہوتے ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل اصولی بات نہیں ہے, اور یہ بالکل ہماری اخلاقیات اور روایات کے خلاف بات ہے. ڈاکٹر صاحب اینڈ پہ آپ یہ کیا مشورہ دیں گے سیاست کے حوالے سے, کیونکہ ان قریب ہمارے ذرائع سے پتہ چلا کہ آپ بھی سیاست میں آ رہے ہیں, کیا آپ کیا مشورہ دیں گے نوجوانوں کو اور کہ وہ سیاست میں آئیں, کیا کس طرح اس طرح آئیں کہ جیسے یہ لیڈر آ رہے ہیں, کہ کوئی اچھے طریقے سے کیا پیغام دیں گے؟ نہیں, آنے والا دور بالکل نوجوانوں کا ہے, اور نوجوانوں کو چاہیے وہ سیاست کے اندر آئیں. یہ مستقبل ہے ہماری قوم کا, اور سیاست ضرور کریں, لیکن ایک بات کا ضرور خیال رکھیں, کبھی سیاست میں آپ یا سیاسی وجوہات کی بنا پہ کسی کردار کشی نہ کریں, کسی کو گالم گلوچ نہ کریں. سیاست کریں گالی کے بغیر, سیاست کریں الزامات لگائے بغیر, سیاست کریں جھوٹ کے بغیر, سیاست کریں مکر کے بغیر, سیاست کریں فریب کے بغیر, سیاست کریں کردار کے ساتھ. آپ کا ایک ہی ویژن ہونا چاہیے, آپ کا ایک ہی نظریہ ہونا چاہیے, وہ ہونا چاہیے بہتر پاکستان کے لیے سیاست کریں, پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے سیاست کریں, پاکستان کو مستحکم کرنے کے لیے سیاست کریں, پاکستان کی معیشت کی بہتری کے لیے سیاست کریں, پاکستان کی عوام کو سہولیات دینے کے لیے سیاست کریں, مہنگائی کے خاتمے کے لیے سیاست کریں, کرپشن کے خاتمے کے لیے سیاست کریں. تب تو یہ سیاست نہیں, یہ عبادت ہوگی. لیکن اگر آپ نے وہی روایتی سیاست کی, پھر تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیاست آپ کو جہنم کی آگ کے اندر لے جائے گی. یہ جو کرنٹ سیاست ہے. ڈاکٹر صاحب آپ سیاست میں آ رہے ہیں؟ میں انشاءاللہ سیاست میں آؤں گا. اس وقت باضابطہ طور پہ تو میری کسی بھی پارٹی کے ساتھ شمولیت نہیں ہے, لیکن انشاءاللہ مستقبل کے اندر میں آپشنز دیکھوں گا کہ میرے نظریے کے مطابق کون سی جماعت ہے جو میرے نظریے کو سوٹ کرتی ہے, میری پرسنالٹی کو سوٹ کرتی ہے, کون سی جماعت پاکستان کے لیے بہتر ثابت ہو سکتی ہے. یہی چیزیں دیکھ کے انشاءاللہ میں جو ہے وہ کوئی پارٹی جوائن کروں گا انشاءاللہ. ویسے کوئی ارادہ ہے پی ٹی آئی جوائن کرنے کا؟ دیکھیں میں آپ کا سوال کا جواب اس طرح دوں گا, میں ہو سکتا ہے نون لیگ بھی جوائن کر لوں, میں ہو سکتا ہے پیپل پارٹی بھی جوائن کر لوں. یہ سوال نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ کون سی پارٹی میری سوچ میرے نظریے کے مطابق مستقبل کے اندر کام کرتی ہے, یہ کیا پلانز ہیں اور کیا میرے معاملات ان سے طے پاتے ہیں. کہ ہو سکتا ہے میں کسی بھی لیڈر کے سامنے کہوں کہ میں آپ کی وجہ سے کسی بندے کو کبھی نہ گالی نکالوں گا, نہ کسی کردار کشی کروں گا, اور میرے لیے یہ میری پرائرٹیز ہیں کہ پاکستان میں نوجوانوں کے لیے یہ کام ہونے چاہیے. آپ اگر اس چیز کو سپورٹ کرتے ہیں میرے نظریے کو, میں آپ کے ساتھ ملنے کو تیار ہوں. کوئی بھی پارٹی ہو, آپ پارٹی بنا لیں, میں آپ کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا. اگر آپ نوجوانوں کی اچھی اخلاقی اور دینی تربیت کرنے کے لیے میرا ہاتھ بٹاتے ہیں, نوجوانوں کے مستقبل کے لیے فری ایجوکیشن کے لیے آپ میرا ہاتھ بٹاتے ہیں, غریبوں کے لیے آپ غریبوں کے کام آنے کے لیے, یہ غریبوں کے لیے مدد کرنے میں آپ میرا ساتھ دیتے ہیں, اسلام کی بالادستی کے لیے آپ میرا ساتھ دیتے ہیں, میں آپ کے ساتھ آج ملنے کو تیار ہوں. یہ آپ نے اپنا پہلے نیریٹو ان کو سمجھانا ہے, جو بھی لیڈر ہے, کہ یار میں اس سوچ کا, اس نظریے کا حامی ہوں, آپ کیا مجھے سپورٹ کریں گے؟ اگر وہ کہیں گے کریں گے, ختم بات ہے, میں ان کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا. اس میں کون سی بات ہے؟ اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب خود اچھے ہیں, ایماندار ہیں, لیکن ان کی ٹیم اچھی نہیں ہے. کیا آپ اس حوالے سے کیا, کیونکہ آپ ان کی ٹیم کو ملے ہیں, کیسا لگا؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, دنیا کے اندر کوئی بھی فیلڈ ہو, کوئی بھی پروفیشن ہو, کوئی بھی جماعت ہو,
اس کے اندر اچھے برے لوگ دونوں ہوتے ہیں. کیا مسلمانوں کے اندر برے لوگ نہیں ہیں؟ اگر مسلمانوں کے اندر برے لوگ ہیں, کوئی مسلمان برا, تو اس کا یہ تو مطلب نہیں ہے کہ اسلام خراب ہے. اسلام تو مکمل ضابطہ حیات ہے. ہم محبت کرتے ہیں دین اسلام سے, اور ہم سے سمجھتے ہیں کہ دین اسلام ہی واحد دین ہے جس کے اندر جس کے اوپر چل کے انسان جو ہے وہ دنیا کے ہر امور کو سر انجام دے سکتا ہے اور کامیابی کے ساتھ سر انجام دے سکتا ہے. اسی طرح کوئی بھی ادارہ ہو, کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو, پارٹیز بری نہیں ہوتی, لوگ برے ہوتے ہیں, کچھ ہوتے ہیں, لیکن آپ نے میں یہ سمجھتا ہوں اس کی بنا کے اوپر سب کو کلو شر نہیں کہہ دینا کہ یہ سارا ہی شر ہے, یہ سارا نظام ہی شر نہیں. آپ نے اپنا انوالومنٹ کے ساتھ آپ کتنا انفلوئنس کر سکتے ہو, اس برائی کے اوپر کتنا آپ کی اچھائی کتنی حاوی ہو سکتی ہے, یہ میٹر کرتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کہیں بھی آپ جائیں اچھائی ہمیشہ جو ہے وہ برائی کے اوپر غالب آ جاتی ہے. اینڈ پہ صرف ایک چھوٹا سا پیغام پوری قوم کے لیے, جو آج کل سوشل میڈیا پہ بڑی لڑائی ہو رہی ہے, آپ بھی دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ نون لیگ والے پی ٹی آئی کو, پی ٹی آئی والے پیپل پارٹی کو, سب مطلب ایک دوسرے کی سپورٹ میں, اپنی پارٹی کی سپورٹ میں ایک دوسرے کو گالیاں. چھوٹا سا کوئی پیغام, اچھا سا میں یہ بات کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا ہے کہ ادفع باللتی ہی احسن, اپنے دشمنوں, اپنے مخالفت کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے دین اسلام نے. تو اگر آپ مسلمان ہیں اور سچے پاکستانی ہیں تو پاکستانیوں سے محبت کریں, اسلام سے محبت کریں, مسلمانوں سے محبت کریں. یہی ہمارا ایمان ہونا چاہیے. اور کوئی بندہ بھی جس سے محبت کرتا ہے اس کو گالی نکالنے کا نہیں سوچ سکتا. اگر آپ کسی کو گالی نکالیں پولیٹیکل بیسس کے اوپر تو آپ سے بڑا احمق اور جاہل انسان کوئی نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں ہر بندے کو اپنے نظریات, اپنی سوچ رکھنے کا حق حاصل ہے. ہر بندہ آزاد ہے. آپ کا کوئی غلام نہیں ہے جو آپ کی منشا اور آپ کی مرضی کے مطابق اگر نہیں چل رہا یا اس کا نظریہ آپ کی سوچ کے مطابق نہیں ہے تو آپ کو گالیاں نکالنا شروع کر دیں گے. یہ کہیں کا اصول نہیں ہے. ایک جہالت کی عکاسی کرتی ہے یہ چیز, اور ایک جاہل قوم کی نشانی ہے. اگر آپ نے ترقی کرنی ہے اور اگر آپ پاکستان کے ساتھ مخلص ہیں اور اگر آپ سچے مسلمان ہیں تو آپ کی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بدترین ہے وہ شخص جس کی زبان کی وجہ سے لوگوں سے ملنا چھوڑ دیں. تو اپنی زبانیں اس طرح نہ بنائیں کہ لوگ آپ سے دور ہو جائیں. اپنے زبان, آپ کے منہ سے پھول برسنے چاہیے.